بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سیٹھ صاحب کو انگور بہت پسند تھے۔ صبح اپنی فیکٹری جاتے ہوئے انہیں راستے میں اچھے انگور نظر آئے تو انہوں نے گاڑی روکی اور 2 کلو انگور خرید کر ملازم کے ہاتھ گھر بھجوا دیے۔ پھر خود تجارت کے غرض سے چلا گیا۔ دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے گھر آئے تو دسترخوان پر سب کچھ موجود تھا مگر انگور نہ تھے۔ جب صاحب نے گھر والوں سے انگوروں کا پوچھا تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ تو بچے نے کھا لیے، کچھ ہم نے بھی چکھ لیے۔ ویسے تو بظاہر یہ معمولی واقعہ تھا مگر بعض معمولی جھٹکے انسان کو بہت بڑا سبق دے جاتے ہیں۔ وہ صاحب فوراً دسترخوان سے اٹھے، اپنی تجوری کھولی، نوٹوں کی بہت سی گٹیاں نکال کر بیگ میں ڈال کر گھر سے باہر نکل گئے۔ سب سے پہلے وہ ایک ریئل اسٹیٹ کے ایجنٹ کے پاس گئے، کئی پلاٹوں میں سے ایک پلاٹ منتخب کیا، فوراً اس کی قیمت کی، پھر ٹھیکیدار اور انجینئر کو بلایا، جگہ کا عارضی نقشہ بنوا کر ٹھیکیدار کو مسجد کی تعمیر کے لیے کافی رقم دے دی اور کہا کہ 2 گھنٹوں میں کھدائی شروع ہونی چاہیے۔ وہ یہ سب کام اس طرح تیزی سے کر رہے تھے جیسے آج مغرب کی اذان تک ان کی زندگی باقی نہ ہو۔ ان کاموں میں ہفتے اور مہینے لگ جاتے ہیں مگر جب دل میں اخلاص کی قوت ہو، ہاتھ اور کنجوسی سے آزاد ہو تو مہینوں کے کام منٹوں میں ہی ہو جاتے ہیں۔ یہی صورتحال تاجر صاحب کے ساتھ بھی ہوئی۔ اخلاص اور شوق کی طاقت نے چند گھنٹوں میں سارے کام کرا دیے۔ بہترین موقع کا پلاٹ بھی مل گیا، اچھا انجینئر اور اچھا ٹھیکیدار بھی ہاتھ آ گیا اور مغرب کی اذان سے پہلے پہلے کھدائی کی اور تعمیر کا کام بھی شروع ہو گیا۔ شام کو وہ صاحب گھر واپس آئے تو گھر والوں نے پوچھا کہ آج آپ نے کھانا چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ کہنے لگے اپنے اصلی گھر اور اصلی رہائش گاہ کا انتظام کرنے اور وہاں کھانے پینے کا انتظام بنانے گیا تھا۔ الحمدللہ سارا انتظام ہو گیا، اب سکون سے مر سکتا ہوں۔ آپ لوگوں نے تو میری زندگی میں ہی انگور کے 4 دانے میرے لیے چھوڑنا گوارا نہ کیے اور میں اپنا سب کچھ آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ میرے مرنے کے بعد آپ نے مجھے کیا بھیجنا تھا؟ اس لیے اب میں نے خود ہی اپنے مال کا ایک بڑا حصہ اپنے لیے آگے بھیج دیا ہے۔ اس پر میرا دل بہت سکون محسوس کر رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ دنیا میں تو ہم نے اپنا گھر بنا لیا، جنت میں گھر بنانے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ ہو سکے تو ایک مسجد بنائیے، مسجد نہ بنوا سکیں تو مسجد میں حصہ ملائیے، کیونکہ ہم رہیں یا نہ رہیں قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالی قبر میں بھی ثواب کے تحفے ملتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔